کہ جو قرآن کریم کو سینے سے لگائے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اسے محفوظ کرے اور اس سے محبت کرے، اس کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اس پر عمل کرے، یہ قرآن کریم جسے یہ اپنے سینے سے لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس قرآن کی تلاوت اور محبت اور عشق کی برکت سے اسے بلندیاں عطا فرمائیں۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے، وہ غلام تھے، ایک بازار کے اندر ایک بہت بڑا تاجر آیا اور وہ تاجر سامان بیچنے کے لیے آیا۔ دیکھا کہ ایک طرف ایک بالکل کالا کلوٹا، نہ شکل ہے اور نہ عقل ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، کسی نے بیچنا ہے۔ یہ تاجر آیا، اس نے دیکھا، دیکھ کر سوچا کہ چلو کچھ نہ کچھ پیسے اس کے تو مل جائیں گے، 10 کا خریدوں گا، ہو سکتا ہے زیادہ نہ ملے، 1 روپیہ مل جائے گا، چلے کچھ تو مل جائے گا۔ جب خریدا، وہ سامنے بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے، سارا سامان بک گیا لیکن یہ غلام نہیں بکا۔ یہ غلام جو خریدا تھا وہ تو گلے پڑ گیا۔ وہ تاجر کہنے لگا، دیکھ میرا سارا سامان بک گیا ہے، میرا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، تو بس کھڑا ہوا ہے، تو بک رہا نہیں ہے، بس تو نے یہی کھڑا ہونا ہے۔ دھوپ میں کھڑا کر دیا، خریدار آئیں گے، اسے دیکھیں گے، کوئی خریدے گا۔ کھڑے رہے، دھوپ میں کھڑے ہیں، دھوپ سے ہٹنے کی اجازت بھی نہیں ہے، کمزور سے ہیں اور چہرے کا رنگ بھی بالکل کالا ہے، خریدار کوئی نہیں آتا۔ ایک عورت کو پتہ چلا کہ اس طرح کا غلام ہے، وہ بک رہا ہے، اس نے اس پہ ترس اور رحم کھا کے اس کو خرید لیا۔ قیمت تو کم ہے، کتنے کا بیچتے ہو؟ جتنے کا میں نے لیے اتنے کا ہی لے لو، مجھے نفع نہیں چاہیے، اسے میرے سر سے اتارو۔ جب بندہ تنگ ہو جائے تو کہتے ہیں بھائی لے لو یار جتنے کا لیے۔ اس نے عورت نے خرید لیا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس عورت کا چرچا ہوا کہ اس عورت نے فلاں غلام کے اوپر رحم کھایا ہے اور اسے خریدا ہے، اسے خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا تاجر آیا اور آ کر جب اس کا چرچا ہوا، اس عورت کا چرچا ہوا، اس نے فلاں غلام کو خریدا ہے، اس نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب نکاح کا پیغام ان کے گھر پہنچا تو ان کو پتہ چلا بھائی اتنا بڑا تاجر ہے، ہماری بچی کی زندگی بن جائے گی۔ اپنی بچی کی شادی اس تاجر سے کروا دی۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ جب یہ گئے، غلام بھی ساتھ چل پڑا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فضائل سنائے کہ جو اپنے ماتحت غلام کو آزاد کرے گا، اس پر یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ وہ خاتون جس کا غلام تھا تو وہ اپنے غلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بھئی اس طرح میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ وہ غلام رونے لگا کہ نہ میرے والدین ہیں، جوان بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، جوان۔ نے کہا میرے نہ والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، نہ میرا گھر ہے، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ خاتون نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فضیلت سنائی اس لیے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں۔ انہوں نے آزاد کر دیا، یہ آزاد ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے، اللہ کے محبوب کی مجلس میں بیٹھ کے قرآن کریم سیکھنا شروع کیا، طالب علم بن گئے۔ آج لوگوں کی نگاہ میں طالب علم کی حیثیت جو ایمان والے ان کے ہاں تو بڑی ہے، لیکن جو لبرل قسم کے لوگ ہیں ان سے کہا جائے بچے کو مدرسے میں داخل کرو، جواباً وہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اس کو یہاں روکیں، میرا بچہ مدرسے میں پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اس کو یہاں رکھتے ہیں، اس پر پھر بات کریں گے۔ جب آپ سے سوال کیا جائے، جہاں کہیں سوال کیا جائے کہ بھئی سب سے زیادہ کون کھاتے ہیں، تو آپ کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور یہ مولوی سب سے زیادہ کھاتے ہیں، سب سے زیادہ کھانے والے یہ مولوی ہیں۔ اچھا جی، پیچھے واپس آتے ہیں۔ جب اس سے کہا تھا کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرو، جواب میں کیا کہا تھا؟ بھائی میرا بچہ اگر پڑھے گا، مدرسے جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ وہاں آ کر کہتے ہیں کھانے کی بات ہے، سب سے زیادہ کون کھاتا ہے؟ جی مولوی سب سے زیادہ کھاتا ہے۔ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہیں؟ ان کا آپس میں جوڑ بنتا ہے کوئی؟ کھائے گا کہاں سے؟ اور سب سے زیادہ کھاتا مولوی ہے۔ یہ لبرل قسم کے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، ورنہ ایک ایمان والا شخص ہے، اس کے دل میں اللہ کے کلام کی عزت ہے، مدرسے میں بچے کو داخل کریں، یہ نیت کریں یہ قرآن پڑھے گا، اس سے ہم کاروبار نہیں کروائیں گے، اس سے
کہ قرآن کے ذریعے سے کما کے دے گا، یہ اللہ کا قرآن پڑھے گا، اللہ اس قرآن کی برکت سے اسے بڑی بڑی بلندیاں عطا فرمائیں گے، بڑے بڑے مقامات عطا فرمائیں گے، یہ بہت بڑا بنے گا اللہ اس قرآن کی برکت سے، اور اس پڑھنے والے کی برکت سے اللہ ہم سب کے گھر کو اچھے سے چلائے گا۔ ایک صحابی نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ میرا بھائی آپ کے پاس بس بیٹھا رہتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھتا رہتا ہے، اس کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی برکت سے تجھے بھی دے رہا ہے، اس کی برکت سے تجھے بھی دے رہا ہے۔ وہ سالم مولا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، طالب علم بن گئے، مدرسے کے طالب علم ہو گئے۔ یہ شاگرد ہیں، استاد، سارے کائنات کے بادشاہ، سارے مخلوقات میں سب سے بڑے میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، شافع محشر، عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حبیب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، میرے اور آپ کے پیغمبر استاد ہیں، سالم مولا شاگرد ہیں۔ پڑھنا شروع کیا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور اتنی محنت کی، اتنے اچھے طالب علم بنے، قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ایک موقع پر تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب سالم کی طرف دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے، قریب آئے، قرآن سنا اور فرمایا کہ سالم کا دل ایمان سے بھر چکا ہے۔ اللہ نے میری امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جو اتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کہا ہوگا، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، شعراء کی زبان میں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ کے محبوب نے ان کے دل کو خرید لیا، ان کو خرید لیا کہ تم میرے ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان کے آقا ہو گئے، ان کے سردار ہو گئے۔ پھر ان کو اتنا بڑا مقام ملا کہ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کا نام سن کر شیطان بھاگ جایا کرتے۔ سالم مولا نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مقتدیوں میں شامل ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ اس نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ہائے کاش آج سالم زندہ ہوتے تو میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے پریشانی نہ ہوتی، میں خلافت کا اعلان کر لیتا کہ میرے بعد خلیفہ سالم مولا ہیں، کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا کہ سالم کا دل ایمان سے بھر چکا۔